حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے ایک اہم جماعت کے اہم رہنما سے جب یہ پوچھا گیا کہ بڑا اپوزیشن اتحاد بننے میں کیا رکاوٹ ہے تو ان کا کہنا تھا کہ جی تحریک انصاف میں فیصلہ کرنے والا تو جیل میں ہے اور جو ان کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں وہ اس سے نمائندے نہیں. بات کریں تو کس سے کریں؟ یہ تو ہے حزب اختلاف کی صفوں میں پائی جانے والی مشکلات کی ایک جھلک. خود تحریک انصاف کے حاضر سروس سرکردہ رہنما ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے نہیں چوکتے. ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ دوسرے کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور اگر کھل کے نہیں تو نجی محفلوں میں اشارے کنایوں میں اپنے ہی ساتھیوں کی وفاداریوں کو مشکوک قرار دے رہے ہیں. دوسری جانب تحریک انصافی کی صفوں میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست بات چیت کر کے معاملات طے کرنے کی شدید خواہش پائی جاتی ہے. ویسے اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، لیکن حکومت کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ شہباز حکومت ہر صورت میں اپنے 5 برس مکمل کرے گی. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر بات چیت ہوئی بھی تو اس لیے ہوگی کہ تحریک انصاف نئے طے شدہ اصولوں کے تحت کھیل کھیلے. ساتھ ہی حکومت اپنی کامیابیوں پر مگن بھی ہے، جس میں تازہ ترین جو ہے گزشتہ ماہ ترسیلات زر میں جو ہے ریکارڈ اضافہ ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے 4 ارب 10 کروڑ ڈالر جو ہیں پاکستان بھیجے ہیں، جو پچھلے برس اسی ماہ کے مقابلے میں 37% زیادہ ہیں. وطن سے دور 90 لاکھ سے زائد وہی افراد ہیں جن کا جو ہے پاکستانی معیشت کو سہارا دینے میں ایک بڑا بنیادی کردار ہے اور جن کی اکثریت جو ہے وہ سعودی عرب، خلیجی ریاستوں، یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں مقیم ہے. بیرون ملک مقیم ان پاکستانیوں کی تعداد کے اعتبار سے جو ہے وہ دنیا میں 6واں نمبر ہے. ویسے ان بیرون ملک جو اوورسیز پاکستانی جنہیں کہا جاتا ہے ان کے لیے ایک بڑی یہ دل شکن بات ہے کہ جی سالانہ تقریباً وہ 30-35 ارب ڈالر جو ہیں ملک بھیجنے کے باوجود انہیں ووٹ ڈالنے کا حق جو ہے وہ نہیں دیا گیا اب تک. ان کی سرمایہ کاری کی جو ہے کوئی ان کو تحفظ حاصل نہیں. وہ زمین خریدتے ہیں، کوئی اور بعض اوقات قبضہ کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جی بیرون ملک پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے حکومت مخالف سوچ کی حامل ہے. ان میں سے بہت سے جو ہیں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے آپ کو نظر آتے ہیں. بیرون ملک کے محاذ پر تحریک انصاف سے نمٹنے کے لیے شہباز حکومت بڑے اہتمام سے جو ہے اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیوں کا پہلا کنونشن جو ہے وہ منعقد کر رہی ہے، جس میں 80 ممالک سے 1500 سے زائد جو ہیں پاکستانی شریک ہو رہے ہیں، یعنی کہ ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں. بیرون ملک سے آنے والے ان پاکستانیوں کو جو ہے سرکاری مہمان کا درجہ دیا گیا ہے. آج اس موقع پہ اسپیکر ریاض صادق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی ووٹ کے حق سمیت اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر بحث اور قانون سازی کی جائے گی. لیکن یہی شہباز شریف صاحب جو ہیں 2022 میں الیکشن ترمیم کے ذریعے ان سے ووٹنگ کا حق جو ہے چھین کر یہ پیغام دے چکے ہیں کہ پیسے جتنے چاہے آپ بھیجیں، ووٹ کا حق جو ہے آپ کو نہیں ملے گا. عجیب بات ہے کہ جی ایک طرف جو ہے حکومت بیرونی سرمایہ کاری کے لیے نئے ادارے بنا رہی ہے، فوج کی گارنٹی دے رہی ہے، لیکن جو لوگ ہر سال جو ہے اربوں ڈالر بھیج رہے ہیں انہی کو الیکشن سے باہر رکھا جا رہا ہے. ان کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی کوئی ضمانت نہیں. امید کرنی چاہیے کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کے اس کانفرنس میں کیے گئے جو اہم اعلانات پر جو ہے وہ عمل ہو، جس میں سیکرٹری جو ہے SIFC جو ہیں جمیل قریشی صاحب کا یہ کہنا بڑا اہم ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کے لیے تمام سہولیات جو ہیں وہ انہی کے پلیٹ فارم سے ایک جگہ دستیاب ہوں گی. اسلام آباد میں انہوں نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کو 1 ونڈو آپریشن ملے گا اور انہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جناب ہم پاکستان کے سیاسی جھمیلوں کو سمجھنے کے لیے بڑھتے ہیں اب اپنے پہلے مہمان کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم رؤف حسن صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف. رؤف صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا. لگ یہ رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ اپنے 5 برس پورے کرے اور جو ہے PTI کے پاس آپشنز جو ہیں وہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب یہ ہمیں کراچی میں بیٹھ کے کچھ اس طرح کا اندازہ ہو رہا ہے، آپ بتائیے. عامر تھینک یو. میں ایگری نہیں کروں گا آپ کی اسٹیٹمنٹ سے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چیزیں جو ہیں، جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، وہ انتہائی گمبھیر ہیں اور یہ ہماری جو اپروچز ہیں ان میں تبدیلی کا تقاضا کر رہی ہیں. تو میں تو ڈائلاگ والا بندہ ہوں، بڑی کمٹمنٹ ہے اور مجھے تو یقین ہے کہ جی سونر اور لیٹر اینڈ ہوپ فلی سونر رادر دین لیٹر بات چیت ہوگی. انگیجمنٹ تو ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں انگیجمنٹ تو ان کے ہے، ہماری حکومت ہے KP میں. تو اس وہ تو میرے سوال کا ایک حصہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی گفتگو کے حوالے سے. دوسرا یہ بھی تھا کہ اس سیٹ اپ کو 5 برس جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ جی پورا کرے اور اگر کوئی بات ہوگی تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہی ہوں گی کہ وہ ٹھیک ہے آپ جہاں ہیں جیسے ہیں وہیں مناسب ہیں.
نہیں عامر یہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ اگر ایک سال میں اس سیٹ اپ، فرینکلی ایک سال تو نہیں ہے، اب تو 3 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی 2 سال گزر چکے ہوئے ہیں ان کے اور ان کے درمیان جو ملک کا حال ہو چکا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اگر 4 سال ان کو اور دیے گئے تو میرا خیال ہے کہ ملک کہیں کا نہیں رہے گا. چینج آئے گی، تبدیلی آئے گی، اور ہماری امید ہے اور ہماری کوشش ہے کہ وہ انتہائی پرامن طریقے سے آئے، وہ عوام کے مینڈیٹ کو ریسٹور کیا جائے اور ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جن کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے. کیونکہ اس کے نہ ہونے سے اور یہ جو اس وقت حکومت ہے، یہ مینڈیٹ چور حکومت کے ہونے سے بہت سے فاصلے جو ہیں وہ ریاست اور عوام کے درمیان بڑھ رہے ہیں. صحیح، اور یہ وہ خطرات ہیں جن کی میں بار بار نشاندہی کرتا رہا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں کہ یہ جتنے زیادہ فاصلے بڑھیں گے اتنی ریاست کمزور ہوگی. ایک مضبوط ریاست کے جو فنڈامنٹلز ہوتے ہیں ان میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کے عوام کی سپورٹ حاصل ہو. سچویشن اس وقت موجود نہیں ہے اور اس کی وجہ جو ہے یہ مینڈیٹ چور حکومت ہے. اس لیے اس کا جانا جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن امید کی جاتی ہے کہ جی وہ اس میں دیر نہ کی جائے، زیادہ نہ کی جائے، اور ہم کوئی ڈیل نہیں مانگ رہے، ہم تو کہتے ہیں کہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا اس کے مطابق حکومت بننی چاہیے. دیٹس آل. اچھا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ مطلب عوام میں اور حکومت میں فاصلے بڑھ رہے ہیں، ریاست میں فاصلے بڑھ رہے ہیں، یہ بہت سارے دانشور اور کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا جواب جو ہمیں ملتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں حکومت کے لوگوں سے کہ جناب مطلب ہے کہ کچھ بھی ہو، یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے قابو سے باہر نکل آئیں، اور بقول ان کے کہ جی بعض چیزیں ہماری بہتر بھی ہو رہی ہیں، اور وہ معیشت کا حوالہ دیتے ہیں، جیسا بھی دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ قابل بحث بات ہے، وہ اور چیزوں کا کرتے ہیں. تو اس میں یہ والا جو مفروضہ آپ پیش کر رہے ہیں، اور بہت سارے اور لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا، بڑے جو درد دل رکھتے ہیں پاکستان کا، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی حالات بہت زیادہ برے ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آرگیومنٹ یہ کہ جناب ہم سنبھال لیں گے اور چلنا ہے، ملک کو تو ایسے ہی چلنا ہے، ہمیں مطلب ہے دہشت گردی کو کچلنا ہے، ہمیں سیاسی اختلافات کو قابو رکھنا ہے، اور جو بھی ان کا ایجنڈا ہے. جی عامر صاحب، یہ حالات سنبھالنے کی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو حالات کیسے سنبھالے ہوئے ہوں؟ ملک کی شاہراہیں بند کر کے، ملک کی گلیاں سڑکیں بند کر کے، ملک کے پل بند کر کے، ملک میں نیٹ جو ہے اس کو ڈاؤن کر کے، گولیاں چلا کے، قیدوں میں ڈال کے، ٹارچر کر کے. مجھے بتائیے نا، ذرا بات کرنی چاہیے میڈیا کو میرے بھائی. آپ نہیں تو تو بڑے ہم آؤٹ تو اسپوکن سوال کر رہے ہیں اور آپ کے credible آگے journalist. بالکل موقع آپ کو فراہم کیا ہوا. بالکل جی، مجھے بتائیے نا کہ کیا اس طریقے سے ملک کنٹرول ہوتے ہیں؟ کیا اس طرح سے عوام کو چپ کروایا جاتا ہے؟ کیا اس طریقے سے عوام کو اپنا حق پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنے سے روکا جاتا ہے؟ کیا یہ گورنمنٹ کا وتیرہ ہوتا ہے؟ کیا یہ ریاست کا وتیرہ ہو؟ میرے بھائی یہ فیل ہو چکے ہوئے ہیں، یہ کمپلیٹلی فیل ہو چکے ہوئے ہیں. ان کے حالات ان کے کنٹرول میں ہیں ہی نہیں. اچھا اب اور یہی ہم ڈرتے ہیں، اسی بات کا ہم بار بار جو ہے وہ اظہار کرتے رہتے ہیں کہ بفور حالات ہاتھ سے نکلیں، وہ حالات سے نکل جائیں، اس سے پہلے عقل کا تقاضا یہ ہے، سینٹی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سچویشن جو ہے جو انہوں نے ایک فیبریکیٹ کی ہوئی ہے، کنکاکٹ کی ہوئی ہے، ایک ڈاک عوام کے مینڈیٹ کے اوپر، اس کو ویکیٹ کیا جائے اور ایک لیگل، کانسٹیٹیوشنل اور جمہوری حکومت جو ہے اس کو انڈکٹ کیا جائے تاکہ ملک کے معاملات آگے بڑھ سکیں. چلیں، یہ تو خواہش کی بات ہو گئی. اچھا اب ایک اور جو بڑا اہم سوال ہے وہ یہ کہ جی پی ٹی آئی کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں اور بات چیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا وہ کے پی میں جو آپ کی قیادت ہے امین گنڈا پور صاحب کی صورت میں، وہ اس میں حرب الدستے کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کوئی اور آپ لوگوں کا یونٹ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ذرا سمجھائیے تو ہمیں. دیکھیے جی، اگر جب بات چیت ہونی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ کس نے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، یہ تقاضے نہیں ہوں گے. بات چیت جب ہونی ہوگی تو میرے بھائی شروع ہو جائے گی. ایک فیصلہ ہمارا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو پبلک ڈومین میں ڈسکس نہیں کرنا. جو بھی کر رہا ہے، جس کو بھی امپاور کیا گیا ہے، یہ بیک چینل کے اوپر ہوگی بات. ہاں، جب کسی کنکلوسو نتیجے کے اوپر پہنچے گی تو اس وقت ہم اس کے بارے میں کچھ اظہار رائے کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے مکمل طور کے اوپر ہم لوگ اس کو پبلک پلیٹ فارم کے اوپر، وہ کسی جو بھی کہتے ہیں ریڈیو سائلنس رکھیں گے آپ، کمپلیٹ ریڈیو سائلنس. بالکل بیکاز آئی تھنک پبلک پلیٹ فارم کے اوپر آنے سے، اس کے بارے میں بات کرنے سے نقصان ہوتا ہے بات چیت کے عمل کو، اور ہم نہیں چاہتے لیکن اس کہ کے باوجود جب بھی فروغ صاحب قیاس آرائیاں جاری ہیں، تو کم سے کم یہ تو ہمیں بتائیے کہ وہ بات چیت جو ہے ہوگی، شروع ہو گئی ہے، ہونی ہے، کیا ہے صورتحال ہے کیا؟ عامر صاحب اس کے اوپر بھی ہمارا ایک قید لگ گئی ہے، اور یہ کہ جب ہوگی، ہونی ہوگی، فرینکلی اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے.
اور ہاں جب کوئی نتیجہ نکلے گا تو وہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے پتہ چلے. اچھا، اور کوئی توقع ہے کہ کب تک نتیجہ نکلے گا؟ کوئی مطلب کوئی ڈیڈ لائن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ کوشش ہے ہماری کہ جلد سے جلد ہو، کیونکہ وہی ریاست اور عوام کے مفاد میں ہے. جتنی جلدی بات چیت ہو، جتنی جلدی اس کا نتیجہ نکلے اتنا ہی بہتر ہوگا ریاست اور عوام کے مفاد میں. چلیں، ایک تو آپ لوگوں کی کوششیں تھی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی، اس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا. ایک اور پی ٹی آئی کوشش کر رہی تھی ایک بڑا حزب اختلاف کا اتحاد بنانے کی. ایک اتحاد تو ہے آپ کا، آپ اس کو مزید براڈن کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ توقع یہ تھی کہ جی بعد از رمضان، بعد از عید ہو جائے گی یہ چیز، فوراً ہوگی. اچھا، ہم جو مطلب ہے ادھر ادھر سے سنگن لے رہے ہیں، اس میں تو لگ رہا ہے کہ اتنی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. ہم ایک رہنما سے مل رہے تھے حزب اختلاف کی، کسی اور پارٹی کے سربراہ سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی میں بات کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے. جو اصل فیصلہ کرتے ہیں وہ تو عمران خان صاحب ہیں، باقی جن سے ہم مل رہے ہیں وہ اپنی نمائندگی تو کر رہے ہیں، پارٹی کی نہیں کر پا رہے. تو وہ کہہ رہے ہیں بہت ساری پی ٹی آئی ہیں، ہمیں پتہ نہیں کس کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں مذاکرات کر کے پارٹی ایک اتحاد بنانا ہے. جی، انتہائی ویریڈ قسم کی ڈس انفارمیشن اس وقت پی ٹی آئی کے بارے میں پھیلائی گئی. جس پارٹی کو یہ ظلم، جبر، فسطائیت سے ختم نہیں کر سکے، اب اس میں انہوں نے اپنے ڈاؤٹ چھوڑے ہیں تاکہ وہ اس میں ڈس یونٹی کریٹ کریں. دیکھیے، میں بڑا سمپل سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے. جماعت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہم سے 15 اپریل تک کا ٹائم مانگا تھا، جو کل ختم ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کچھ اپنی پارٹی کے اندر اندرونی جو ہے وہ ڈسکشن کرنی ہے، مشاورت کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس اتحاد میں کس حد تک شامل ہو سکتے ہیں. اصولاً تو وہ آلریڈی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اب ان کی شمولیت، پریکٹیکل شمولیت کی بات ہے، تو وہ کل ختم ہو جائے گا. میرا خیال ہے کل نہیں تو پرسوں ہمیں بتا دیں گے، اور ان کے جواب کی بیسس کے اوپر اگر کوئی اور بات چیت کرنی پڑی تو وہ کریں گے. اور اس کے بعد ایک فائنل پلیٹ فارم جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا، اس کا فارملی اناؤنس کیا جائے گا، اور اس کی لیڈرشپ کے بارے میں اور اس کے خد و خال جو ہے، ہماری پرامن جو پروٹیسٹ ہے اس کے خد و خال جو ہیں وہ تشکیل دیے جائیں گے، ان کر کے ان کو فائنلائز کیا جائے گا. تو مجھے اپنی امید ہے کہ اسی مہینے کے دوران میں تمام چیزیں جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے کر لی جائیں گی. تمام جو ہیں ہمارے پاس اس وقت جو ہمارے پاس چیلنجز ہیں، اور اسی مہینے کے کسی وقت تک ہوپفلی بفور دی اینڈ آف دا منتھ یہ اتحاد جو ہے یہ تشکیل بھی پائے گا، اور اگلے پروگرام کا جو ہے ہم اعلان بھی اور اس میں جے یو آئی کے علاوہ اور کون سی بڑی جماعتیں آپ کے خیال میں شریک ہو پائیں گی؟ سبھی جماعتیں ہیں، سندھ کی جماعتیں، پہلی 5 جماعتیں جو ہمارے ساتھ تھیں، اس میں مجلس وحدت المسلمین ہے، سنی تحریک ہے، اور باقی جو جماعتیں ہیں ہماری مینگل ثابت ہوگی اس میں، اور اس کے علاوہ سندھ کی جماعتیں جو ہیں جی ڈی اے کی بھی شرکت ہوگی، جے یو آئی کی جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی، خاقان عباسی بھی ہیں، باقی بھی اور بھی لوگ ہیں جو جمہوریت پسند لوگ ہیں، وہ بھی اس میں ہمیں پوری امید ہے کہ وہ بھی ان کا بھی حصہ ہوگا اس تحریک میں. اچھا، اب ایک اور بات، ایک اور اعلان تھا اتحاد کے علاوہ، آپ لوگوں نے کہا تھا تحریک چلانے کا، وہ بھی تھا کہ بعد از رمضان ہوگا، اس کی کیا اسٹیٹس ہے؟ یہ اسی پلیٹ فارم کی تشکیل کے بعد ہی وہ تحریک چلے گی نا، کیونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا، اصولی فیصلہ ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے صرف یہ تحریک نہیں شروع کی جائے گی، بلکہ تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں، اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم تشکیل کر دے کے اس پلیٹ فارم سے پھر یہ تحریک جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا. اور یہ پلیٹ فارم جو ہی تشکیل دیتا ہے، جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اسی مہینے میں فائنلائز ہو جائے گا، وہ اسی تحریک کا شاخسانہ ہے، اسی تحریک کا جو خط و خال ہے وہی میں بات کر رہا ہوں. چلیے، یہ تو آپ لوگوں کی مطلب کہتے ہیں نا فارورڈ پلاننگ ہو گئی، لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو اچھالی جا رہی ہیں خبریں، اس میں وہی ہے کہ جناب آپ کی جماعت کے رہنما ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ کچھ بیانات دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور مطلب ہے کہ عمران خان سے ملنا بذات خود ایک مطلب ہے ایک مسئلہ بن گیا، اختلاف کا سبب بن گیا. یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں پبلک ڈومین کے اندر؟ جو جماعتیں سنجیدہ ہوتی ہیں اس تمام باتیں تو اپنے فورمز پہ کر رہی ہوتی ہیں، نہ کہ وہ میڈیا کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں کہ دل دکھا میرا اور میں ایک دم کیمرے پر آ گیا اور میں نے کہا جی فلاں صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے میرے خلاف کوئی بات کر دی. کیا ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیے، یہ جو آخر آپ نے کہا تھا نا کہ جی جو ہماری ان کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ ملاقات بالکل ایڈمنسٹریشن نے ختم کر دی ہے، ملاقات نہیں کرنے دے رہے، یہ ایک میجر ایشو بنا ہوا ہے ہمارے لیے. دوسری بات ہے کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ کچھ ہم نے اصول طے کیے ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ پبلک پلیٹ فارم کے اوپر آ کے وہ مسائل جو کہ پارٹی کے اندرونی مسائل ہیں ان کا اظہار، ان کے بارے میں بات چیت نہیں کی جائے گی. اور اس کے لیے اسٹرکٹ ڈسپلنری ایکشن جو ہے اس کو بھی ہم نے ان پلیس کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایسا کریں گے. ایک تو یہ کہ وہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ
پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہیں. میں ان کا نام نہیں لوں گا, آپ بھی جانتے ہیں ان کو. وہ میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو حصہ ہیں, مطلب آپ کے سیکریٹری جنرل ایسی بات کرتے ہیں, آپ کے چیئرمین ایسی بات کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو اس نہیں پارٹی کریں کے گے فولڈ میں نہیں ہو. عامر صاحب آپ ایسی بات نہیں ہوگی. ہم سب کو ہم لوگ ایک ڈسپلنری ڈومین جو ہے اس کے اندر لے کے آئے ہیں اور فیصلے کیے ہیں, اور اس ڈسپلن کو اسٹرکٹلی امپوز کیا جائے گا. کوئی پارٹی یہ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ سیاسی طور پہ ناتجربے کار ہیں اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ انہیں سیاستدان جی نہ تجربہ کار نہ تو وہ اور نہ کوئی مسئلہ کریٹ ہو جائے. میرا خیال ہے کہ وہ تو میں کہہ رہا ہوں. تھوڑی سی ایک لیول آف کیجولنس ہے جو کہ ختم ہونی چاہیے. پارٹی کے مسائل جو ہے وہ پبلک ڈومین میں ڈسکس نہیں ہونے چاہیے, اور ایسا ہی ہوگا, آپ دیکھیں گے. تو آپ نے کہا کہ اس کے تدارک کے لیے آپ لوگوں نے اقدامات سوچ لیے ہیں, کوئی کمیٹی بنا دی ہے نا؟ کر لی آلریڈی ان پلیس جو فیصلے ہیں. تو یہ تدارک کے لیے اقدامات اٹھا لیے, بھی کریں گے؟ جی ہو چکے ہیں, جی فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں, بتا دیا گیا ہے, اور اس کے بارے میں نوٹسز جاری کر دیے. اچھا, ایک اور بہت تاثر ہے, اور آپ کے خیال میں کیونکہ آپ تو میڈیا کے بالکل ایکسپرٹ ہیں, کہ ایک تاثر یہ کہ جی پی ٹی آئی اپنی تمام تر مقبولیت کے باوجود اس کو لیوریج نہیں کر پا رہی ہے, اور وہ جس طرح سے ٹھیک ہے کہ مزاحمت جاری ہے, اور جو خواہشات تھی آپ کے مخالفین کے جی پی ٹی آئی ختم ہو جائے وہ نہیں ہوئی ہے, لیکن کچھ آپ لوگوں نے بھی اپنے لیے مشکلات خود کھڑی کر دی ہیں. کچھ فیصلے ایسے ہوئے ماضی میں کہ وہ جو راستہ مزید طویل اور پیچیدہ ہو گیا. راستہ طویل اور پیچیدہ جو ہونے کی ذمہ داری تو ہمارے اوپر نہیں سکتی. وہ تو میرا خیال ہے کہ جو حکومت کی کارستانیاں ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے پرامن احتجاج کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے پچھلے مہینوں میں, وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے, کوئی ضرورت نہیں ہے, وقت ضائع ہوگا. لیکن اس کے باوجود جو ایک ریزسٹنس کی تحریک ہے وہ موجود ہے, اور وہ چنگاری ہے جو کہ سلگ رہی ہے اور آگ پکڑ سکتی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ پرامن رہنی چاہیے, اور جو ایک جینوئن ڈیمانڈز ہیں عوام کے, وہ ان کو قبولیت ہونی چاہیے, ملنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک تو جو گورنمنٹ کا رویہ ہے وہ اس میں کسی قسم کی کوئی سینٹی نظر نہیں آ رہی ہمیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ میرا آخری سوال ہے سیگمنٹ کا, کہ اگر میں ٹائم ٹیبل کی بات کروں کہ جی پی ٹی آئی کا پولیٹیکل ٹائم ٹیبل جو اس میں اگلے چند دنوں میں, ہفتوں میں یا مہینوں میں کیا آپ لوگ ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں کہ جو آپ شیئر کرنا پسند کریں کہ جی اب ہمارا یہ جو ہے کورس آف ایکشن ہوگا ABCD؟ جی دیکھیے سب سے امپورٹنٹ جو فیصلہ ہے وہ ہم کر چکے ہوئے ہیں, وہ یہ ایک پلیٹ فارم, تمام جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں ان پر مشتمل ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے گا, اور اسی پلیٹ فارم سے ایک تحریک جو ہے وہ ملک کی تحریک کا آغاز کیا جائے گا. اسی تحریک کو آگے لے کے چلیں گے, اور اسی تحریک کے ناطے سے میرا خیال ہے کہ جو پریشر ہے وہ بلڈ ہوگا اور فیصلے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دروازے جو ہیں وہ ڈائیلاگ کے لیے, نیگوسیشنز کے لیے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے, اور وہاں بھی بریک تھرو ہو سکتا ہے. سو دو پاسبلٹیز ہے, کیونکہ کسی قسم کی پرتشدد کارروائی جو ہے نہ ہم نے کبھی سوچا ہے, نہ ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پیرلل ٹو دیٹ ہمارے پاس جو پلیٹ فارمز آلریڈی موجود ہیں, پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہے, وہاں ایجوکیٹ کرتے رہیں گے ہم. ہمارا جو لیگل فرنٹ ہے وہاں ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. اور تیسرا میں نے آپ سے ذکر کر لیا, وہ ہے پرامن عوامی احتجاج کا. اس سلسلے میں ایک بڑی جو ہے ایک انیشیٹو وہ عنقریب جو ہے وہ انفل ہوگا, اس کو آگے بڑھائے. بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً ناظرین آپ نے گفتگو سنی, رؤوف صاحب کی احتجاج بھی آن دا کارڈز ہے, ساتھ ساتھ نیگوسیشنز کی بھی بات ہو رہی ہے, لیکن زور اس بات پہ کہ جو کچھ ہوگا پرامن جد و جہد ہوگی اور قانون اور آئین کے دائرے میں ہوگی. یہاں پہ ایک وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو ایک بہت اہم سلگتا وہ موضوع ہم اٹھائیں گے. وہ ہماری مطلب ہے کہ جو کہتے پاکستان کو زرعی ملک ہیں, لیکن جو کچھ ہم سلوک کر رہے ہیں اپنے کسانوں کے ساتھ, وہ کسان کے جو گندم پیدا کرتے ہیں, گنا پیدا کرتے ہیں, کپاس پیدا کرتے ہیں, ان کے آخر کیا دکھ درد ہیں, کیوں جو ہیں وہ اس حکومت سے اتنے زیادہ شاکی ہیں. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. تو جناب, کہنے کو پاکستان ایک زرعی ملک ہے, لیکن ہمارا کاشتکار آج کل جتنا پریشان ہے, ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی.
وہ گنا اگر بوتا ہے اور اس کو بیچنے کے لیے جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے جو مل اونرز ہیں، شوگر مل مالکان ہیں، اس کو صحیح قیمت نہیں دیتے، اور اگر قیمت دیتے بھی ہیں، جب بھی دیتے ہیں تو وہ پھر رلا کے دیتے ہیں، ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد دیتے ہیں۔ گندم اگر وہ بونے جاتا ہے تو پھر جناب اس کو سپورٹ پرائس نہیں مل رہی ہوتی، اس کے خریدار، حکومت ایک زمانے میں خریدا کرتی تھی تو وہ راستہ بند ہو گیا ہے۔ آخر ماجرا ہے کیا؟ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان کسان فاؤنڈیشن سید محمود بخاری صاحب۔ یہ ہمیں سمجھائیں گے کہ معاملات اتنے خراب کیسے ہو گئے، کیوں ہو گئے، اس کا کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ اپنا ساتھ دینے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی، وہ مریخ کا پتہ ڈھونڈ رہی ہے، اور ہم چاند کا بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کتنی فصل اگانی ہے، کیسے اگانی ہے، کہاں خریدنی ہے، کہاں بیچنی ہے۔ تو آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ پہلے آپ گنے کی بات کریں گے یا گندم کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عامر بھائی اور آج نیوز کا۔ اس وقت جو ہے وہ آپ کا عجیب صورتحال سے جو ہے نا وہ کسان دو چار ہے۔ یہ زرعی ملک ہے کہنے کو، اور بدقسمتی سے جس طرح سے یہاں پہ کسان کا استحصال کیا جاتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ کوئی فصل آپ اٹھا کر دیکھ لیں اور اس کو حکومتی سرپرستی کے اندر جو ہے وہ کسان کا استحصال کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہنے کو۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال گندم کا ایشو جو ہے وہ کھڑا ہوا، اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ ایسا مت کیجئے، یہ 25 کروڑ کا ملک ہے اور اس کو اس طرح سے نہیں چلایا جا سکے گا۔ اس وقت دنیا کے اندر فوڈ سیکورٹی پہلے نمبر پر ہے اور بارڈر سیکورٹی دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ آپ جن قوموں کے پیٹ خالی ہوتے ہیں ان کی فوج بھی نہیں لڑ سکتی۔ تو گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ تو بتائیں ہوا کیا، ظلم کیا ہوا جو آپ کے مقابل ہوا؟ میں اپنا سفر وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے یہ ایشو ہوا۔ پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پنجاب نے جو ہے پہلے کہا کہ جی ہم گندم خرید کرتے ہیں، اپنا 45 لاکھ ٹن یہ حکومت پنجاب ہر سال خرید کرتی تھی، پھر کہا کہ جی 20 لاکھ ٹن کریں گے، پھر ایپ بنائی اور اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا۔ لیکن ہم نے ان سے یہ گزارش کی کہ خدا کے لیے ایسے مت کیجئے، اگر آپ نے کوئی نظام میں تبدیلی لانی ہے، IMF نے کہہ دیا ہے آپ نے غلامی کرنی ہے ان کی، تو پھر اپنے کسان کا بھی کچھ سوچ لیں اور اس کو بتدریج جو ہے وہ آپ اس کو کم کریں۔ مثال کے طور پہ پچھلے سال آپ 25 لاکھ ٹن خرید کر لیتے، 45 لاکھ ٹن نہیں خرید کرنی تھی آپ نے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پچھلی دفعہ کسان کو بے تحاشا جو ہے وہ نقصان ہوا۔ اس دفعہ محترمہ نے ایک کلپ بڑا عام وہ ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور آپ کا میڈیا بھی چلا رہا ہے کہ محترمہ نے کہا کہ کسان بھائیوں آپ گندم بیجو، میں آپ کا استحصال نہیں ہونے دوں گی، میں آپ کو نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ ہم ان کی اس بات پہ اعتبار کر بیٹھے، اور آج جو ہے آپ دیکھیں عامر صاحب کہ اس کا ریٹ جو ہے وہ نہ آپ نے طے کیا نہ میں نے طے کیا۔ ریٹ 2023 کے اندر ہمارے جو اخراجات لگائے، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو انڈیا کے اندر ہے وہ 1900 روپے پر من جو ہے وہ اس کو نفع دیا جا رہا ہے وہ قیمت سے، لاگت سے علاوہ، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں۔ اور وہ جو 3900 روپے قیمت مقرر کی 2023 پہ، ہم نے کہا بھائی وہی ہمیں آپ دے دیں، لیکن حکومت کا رویہ جو ہے وہ اتنا ایک متکبرانہ میں کہوں گا کہ انہوں نے نہ کسانوں کی سنی ہے، اور میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ جو آپ فرما رہے ہیں۔ حکومت پنجاب یا نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ تو ہمیشہ اس بات کے اوپر فخر کرتی ہے جی پنجاب ہمارا گڑھ ہے، اور چاہے وہ دیہی پنجاب ہو چاہے شہری پنجاب ہو وہاں اس کی جڑیں ہیں، تو کیسے وہ اپنے ووٹرز کا، اپنی کانسٹیٹوئنسی کا خیال نہیں کر پا رہے؟ اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کوئی مجبوری ہے یا ان کی ترجیحات غلط ہیں، لیک آف پولیٹیکل ول ہے، کیا کہیں گے اس کو آپ؟ عامر ضیاء صاحب آپ نے یہ پولیٹیکل سوال کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اور لگتا ہے کہ ہمارے اس ایریا جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے وہ پوزیشن نہیں ملی، اور یہ سارا ایریا جو ہے
یہ کہیں اور کھڑا ہو گیا تو شاید اس بات کی سزا دی جا رہی ہے، میں یہ کہتا ہوں. ورنہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی جو ہے یہ انصاف ہے کہ میرا خرچ اخراجات بھی نہ گنے، اور ان کی مشیر خاص جو سلمہ بٹ صاحبہ ہیں انہوں نے اتنے تضحیک آمیز جو ہے وہ کسانوں کے حوالے سے باتیں کی ہیں. اچھا وہ پھر زراعت کو بھی عمر بھائی کچھ نہیں جانتی کہ انہوں نے کہا جی کہ گندم سے تو کئی چیزیں نکلتی ہیں. اچھا میں آج یقین کریں کہ میں اپنی گندم جو ہے میری آج نکل رہی تھی تو میں خاص طور پہ گیا وہاں پہ، میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ شاید سلمہ بٹ صاحبہ کوئی بات اپنا درست کر رہی ہوں اور وہ ہمیں نہ پتا ہو. ارے بھائی کیا نکلنا ہے اس گندم میں سے؟ دانہ نکلنا ہے یا توڑی نکلنی ہے اور کون سی چیز نکلنی ہے ایسی؟ اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا، ہمیں برباد کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال صرف ایگریکلچر نے 6.5 گروتھ دی، باقی کسی بھی شعبے نے جو ہے وہ مائنس میں گیا. تو کیا وجہ ہے کہ آج وہ 1 پوائنٹ پہ آ گیا ایگریکلچر جو ہے اس کی گروتھ جو ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اب آپ لوگوں کو اگر جائز معاوضہ نہیں مل رہا اپنی فصلوں کا تو کیا آپ اس کا اثرات کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ جو حکومت پنجاب کہتی ہے کہ جی ہم کسانوں کی بھلائی کے لیے کبھی کسان کارڈ لاتے ہیں، کبھی ٹریکٹر کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کے وعدے ہیں، اس کو کس تناظر میں دیکھیں گے؟ عمر بھائی دیکھیں، جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ آپ کیا کریں گے، ہم احتجاج کر رہے ہیں. آج بھی ملتان کے اندر احتجاج ہوا ہے، کل بھی پورے ملک کے اندر جو ہے وہ کال ہے، مختلف کسان تنظیمیں جو ہیں سراپا احتجاج ہیں. جب ہمیں اپنے بچوں کا معاشی قتل ہو رہا ہو تو ہم کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ کون سی دانش مندی ہے مجھے بتائیں کہ آپ کپاس حکومتی پالیسیوں نے تباہ کی، آج جو ہے وہ ہم باہر سے 300% جو ہے وہ ہم باہر سے امپورٹ کرنے پہ مجبور ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ چینی کا کھیل جو کھیلا گیا، مجھے ایک بات عمر بھائی آپ ان سے پوچھ دیجئے، کیونکہ کسی پروگرام میں یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ان کا وہ غرور اور تکبر جو ہے وہ اتنا ہے کہ یہ کسان کو نہ تو پاکستانی سمجھتے ہیں اور نہ انسان سمجھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ جو کسان ہیں یہ اس ملک کا ضامن ہے سیکورٹی کا، فوڈ سیکورٹی کا. تو آپ یہ ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں سب سے زیادہ دیہات کے جو ہیں جو وہ شہید ہوتے ہیں، جو ہمارے جوان ہیں سرحدوں پہ، اور ہم جو ہے فوڈ سیکورٹی پہ جو ہے وہ اپنی دن رات لگا کے اپنے لوگوں کے لیے مہیا کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ فوڈ یہ سیکورٹی، بالکل اس کا نتیجہ یہ غالباً نکل سکتا ہے کہ اگلی مرتبہ جیسے ہماری کپاس کی جو ہے فصل اب کم کہاں 12-13 ملین بیلز کرتے تھے وہ کم ہو گئی، ہمیں امپورٹ کرنا پڑا ہے. تو خاکم بدین کل کو گندم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ سیگمنٹ کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو اس کو میں ریپ اپ کرتا ہوں. انشاءاللہ ایک اور بار ادھار رہا ہم سے ہماری اور آپ کی تفصیلی نشست. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کرتے ہیں. ہم نے بھی کچھ کہتے ہیں نا زراعت کے دکھ سنے، اب ہم کچھ تذکرہ کریں گے اگلے سیگمنٹ میں شہر ناپرساں کراچی کا، جہاں پہ عوامی انصاف جو ہے وہ بڑا جڑ پکڑ رہا ہے کہ لوگ خود جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ قانون کی طرف دیکھیں، پولیس کی طرف دیکھیں، وہ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں جانتے ہیں وقفے کے بعد. تو جناب کراچی میں عوامی انصاف کے واقعات میں یکدم اضافہ ہوا ہے، وہ عوامی انصاف جسے وجیلانٹے جسٹس کہتے ہیں. گزشتہ رات مسکن چورنگی کے قریب ایک تیز رفتار فارچونر نے جو ہے وہ بے قابو ہو کر سڑک کی دوسری جانب بیٹھے لوگوں پہ چڑھ دوڑی، جس کی وجہ سے ایک شخص جاں بحق اور 3 دیگر شہری زخمی ہو گئے. اس قاتل گاڑی میں 6 افراد سوار تھے، جن میں سے 3 جو ہیں فرار ہو گئے اور 3 کو حراست میں لے لیا گیا. لیکن ملزمان کی گرفتاری سے پہلے ہی جائے حادثہ پر ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا. مشتعل شہریوں نے پہلے 4 ویلر کو توڑا پھوڑا اور پھر اسے نظر آتش کر دیا. پولیس نے آگ لگانے کے الزام میں چند افراد کو گرفتار بھی کیا. لیکن اگر عام کراچی والے کی بات کریں تو اس کی ہمدردیاں ان افراد کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس قاتل گاڑی کو نظر آتش کیا. اس واقعے میں توڑ پھوڑ اور جلائے جانے کے جو مناظر ہیں وہ سوشل میڈیا پر عام ہو گئے. جاں بحق ہونے والا نوجوان سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا. کراچی میں عوامی انصاف کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. گزشتہ ہفتے ایک حادثے کے بعد شہریوں نے ایک جھٹکے میں 10 بھاری گاڑیوں کو یعنی کہ ٹرکوں کو، ٹینکروں کو، ٹرولرز کو جو ہے آگ لگا دی تھی. اور ایسے ہی اس سے چند ہفتے پہلے بھی ہوا تھا. رد عمل میں ٹرانسپورٹرز نے اسلحے کی نمائش کی اور ساتھ میں جو ہے بعض چارہوں کو بھی بند کر دیا. جو لوگ کراچی کے نبض شناس ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی ایسے واقعات
یک لخت کسی بڑے تصادم کا سبب بن سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ 1980 کی دہائی میں ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح کراچی میں عوامی انصاف کے نام پر شہری جو ہیں اسقط ریزنوں اور لٹیروں کو پکڑ کر جان سے مار دیتے ہیں۔ یقیناً شہریوں کا کام جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لینا نہیں اور نہ ہی یہ مسئلے کا حل ہے، لیکن یہ سوال جائز ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ بات اتنی سی کہ جب پولیس، عدالت اور دیگر ادارے اپنا کام نہ کر رہے ہوں تو غصہ جھنجھلاہٹ شہریوں کو شدت پسندانہ اقدامات کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کراچی کے شہری اس حکومت اور نظام سے کتنے مایوس ہو چکے ہیں۔ رواں برس اب تک 80 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ بھاری گاڑیوں کے پہیوں تلے آ کر ہلاک ہو چکے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت سندھ کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی جب یہ حادثات جو تھے پے در پے رونما ہو رہے تھے، اور جب کہتے ہیں کہ حالات قابو سے نکلنے لگے اور حکومت نے کچھ ہل جل دکھائی تو بھی وہ شہریوں کا جو اعتماد حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ تو جناب یہ ہے صورتحال ہمارے شہر ناپرساں کراچی کی، جہاں عوامی لاوا جو ہے وہ پک رہا ہے اور شہریوں کی جو ہے عام سی جو جائز مسئلے ہیں وہ بھی حل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔